وہ ایک عجیب حد تک خاموش رات تھی۔ کھڑکی کے باہر شہر کی روشنیاں ویسے ہی جگمگا رہی تھیں جیسے ہر رات جگمگاتی تھی، مگر آج ان روشنیوں میں بھی ایک ادھورا پن تھا۔ کمرے میں صرف اس کی آواز باقی تھی، فون کے اسپیکر سے آتی ہوئی نرم تھکی ہوئی مانوس آواز۔ میں کچن میں کھڑا سبزیاں کاٹ رہا تھا اور تم اپنی معمولی سی بات پر ہنس رہی تھی۔ شاید دفتر میں کسی نے کوئی بیوقوفی کی تھی، یا شاید تمہاری کافی پھر سے ٹھنڈی ہو گئی تھی۔ بات معمولی نہیں تھی، مگر اس لمحے میرے اندر کچھ بدل گیا۔ میں نے اچانک محسوس کیا کہ میں صرف تمہاری باتیں سننا نہیں چاہتا، میں تمہاری زندگی میں موجود ہونا چاہتا ہوں۔ میں اس ہنسی کو فون کے اسپیکر سے نہیں، اپنے کمرے کی دیواروں میں گونجتے ہوئے سننا چاہتا ہوں۔ میں چاہتا ہوں کہ تمہارا بیگ میرے صوفے پر بے ترتیبی سے پڑا ہو، تمہاری کتابیں میری میز پر کھلی رہ جائیں اور تمہاری موجودگی میرے گھر کی خاموشی کو گھر بنا دے۔ فاصلہ شروع میں کتنا خوبصورت لگتا تھا، رات گئے کالز، وقت کے فرق کا حساب، اچانک آنے والے میسیجز اور ہر ملاقات کا کسی فلمی سین جیسا محسوس ہونا۔ ہر لمحہ خاص تھا کیونکہ وہ کم تھا، ہر الوداع میں شدت تھی کیونکہ دوبارہ ملنے میں وقت تھا، لیکن شدت غربت نہیں ہوتی۔ اور ایک دن مجھے محسوس ہوا کہ میں اس فاصلے کو مزید رومانوی بنا کر نہیں دیکھ سکتا، میں اسے ختم کرنا چاہتا تھا۔ میں تمہارے ساتھ صرف محبت نہیں کرنا چاہتا تھا، میں تمہارے ساتھ جینا چاہتا تھا۔ عام دن، بے ترتیب صبحیں، گروسری اسٹور کے چھوٹے چھوٹے جھگڑے، اتوار کی سست دوپہریں اور خاموشیاں جن میں الفاظ کی ضرورت نہیں پڑتی۔ میں تمہیں صرف مس نہیں کرنا چاہتا تھا، میں تمہارے ساتھ رہنا چاہتا تھا۔ اس رات جب میں نے پہلی بار خود سے یہ بات تسلیم کی، کچھ میرے اندر نرم پڑ گیا۔ کوئی ڈرامائی لمحہ نہیں تھا، نہ آنسو، نہ فلمی ڈائلاگ، نہ رات 2 بجے ٹکٹ بک کرنے والی دیوانگی، بس ایک خاموشی سا یقین تھا جو سینے میں آہستہ سے آ کر بیٹھ گیا۔ میں تیار ہوں۔ میں نے اپنے اپارٹمنٹ کو نئی نظروں سے دیکھنا شروع کر دیا۔ وہ دیواریں جو کبھی میری کامیابی لکھتی تھی اب عارضی سی محسوس ہونے لگی، جیسے یہ زندگی صرف ایک مرحلہ تھی، اصل منزل نہیں۔ میری روٹین ہمیشہ بہت منظم رہی تھی، ہر چیز اپنی جگہ، ہر دن اپنے وقت پر۔ میری دنیا صرف میرے گرد گھومتی تھی اور پھر تم آئی، اور پہلی بار مجھے لگا کہ شاید آزادی صرف اکیلے ہونے کا نام نہیں، شاید اصل آزادی کسی کے ساتھ اپنی زندگی بانٹنے کا نام ہے۔ ایک شام میں کپڑے فولڈ کر رہا تھا جب بے اختیار مسکرا دیا۔ کتنی عجیب بات تھی، میں سفر کے بارے میں نہیں سوچ رہا تھا، میں وزٹ کے بارے میں نہیں سوچ رہا تھا، میں ہماری زندگی کے بارے میں سوچ رہا تھا، ایک ساتھ جاگنے کے بارے میں سوچ رہا تھا، ایک ہی چھت کے نیچے سونے میں سوچ رہا تھا۔ اور حیرت کی بات یہ تھی کہ یہ خیال مجھے ڈرا نہیں رہا تھا، یہ مجھے سکون دے رہا تھا۔ میں نے خاموشی سے عملی چیزیں بھی سوچنا شروع کر دیں، رہائش، نوکری، شہر، خرچے۔ غربت صرف جذبات نہیں ہوتی، غربت فیصلے مانگتی ہے، غربت قربانیاں مانگتی ہے، اور میں ہر پہلو پر سوچتا رہا، مگر ہر حساب کے بعد ایک ہی احساس بچتا تھا، تم۔ میں نے خود سے پوچھا، کیا میں واقعی اپنی موجودہ زندگی چھوڑ سکتا ہوں، اپنی ترتیب، اپنا آرام، اپنی پہچان؟ اور جواب ہر بار یہی آتا، ہاں۔ کیونکہ میں کسی کی زندگی سے بھاگ نہیں رہا تھا، میں ایک نئی زندگی کی طرف بڑھ رہا تھا۔ تمہارے ساتھ لمبی دوری کی محبت میں ایک عجیب سا دھوکہ ہوتا ہے، تم ایک دوسرے کو بہترین لمحوں میں دیکھتے ہو، سنبھال کر، تیار ہو کر، فلٹرڈ جذبات کے ساتھ، مگر ایک ساتھ رہنا، وہ اصل محبت ہوتی ہے۔ وہاں تم ایک دوسرے کو تھکا ہوا دیکھتے ہو، چڑچڑا، خاموش، بے ترتیب، اور پھر میں ساتھ رہنے کا انتخاب کرنے لگتا ہوں۔ اور عجیب بات یہ تھی کہ میں اس حقیقت سے خوفزدہ نہیں تھا، میں اس کا منتظر تھا۔ میں تمہارے ساتھ وہ زندگی چاہتا تھا جہاں ہم رات کو ایک ہی صوفے پر بیٹھ کر فضول سیریز پر بحث کریں، جہاں تم ناراض ہو کر خاموش ہو جاؤ اور میں تمہیں بغیر کچھ کہے پانی کا گلاس پکڑا دوں، جہاں برتن سنک میں پڑے رہ جائیں اور ہم اگلے دن ہنستے ہوئے انہیں صاف کریں۔
میں فلمی محبت نہیں چاہتا تھا، میں حقیقی محبت چاہتا تھا، وہ محبت جو صبح کے بکھرے بالوں میں بھی خوبصورت لگے۔ ایک رات تم نے بہت عام سے انداز میں کہا تھا، جب ہم ایک ہی جگہ ہوں گے نا۔ تم نے سوال نہیں کیا تھا، تم نے اسے حقیقت کی طرح کہا تھا، اور وہ لفظ میرے دل میں رہ گیا جب جیسے ہم دونوں اندر کہیں جانتے تھے کہ یہ ہونا ہے، یہ صرف وقت کی بات ہے۔ میں اب کبھی نہ کبھی نہیں چاہتا تھا، میں تاریخ چاہتا تھا، منصوبہ چاہتا تھا، تمہارے ساتھ ہی گھر چاہتا تھا، ایسا گھر جہاں تم صرف مہمان نہ ہو، جہاں تمہارا ٹوتھ برش میرے سنک کے پاس مستقل رکھا ہو، جہاں تمہاری ہنسی روز کی آواز بن جائے، جہاں الوداعی ختم ہو جائے۔ میں تھک گیا تھا اس محبت سے جو فلائٹس، ٹائم، فون کالز اور کاؤنٹ ڈاؤن ایسی ایپس پر چلتی تھی۔ میں تمہیں پوری طرح چاہتا تھا، صبحوں سمیت، جھگڑوں سمیت، ذمہ داریوں سمیت۔ میں تمہارے ساتھ زندگی چاہتا تھا جہاں ہم الگ الگ دنیاؤں کے لوگ نہ رہیں، بلکہ ایک ہی دنیا بن جائیں۔ اور شاید محبت کا اصل مطلب بھی یہی تھا، صرف فاصلے برداشت کرنا نہیں، بلکہ یہ جان لینا کہ اب انہیں ختم کرنے کا وقت آ گیا ہے۔ میں بالکنی میں کھڑا شہر کی روشنیوں کو دیکھ رہا تھا۔ یہ شہر اب بھی خوبصورت تھا، محفوظ تھا، مانوس تھا، مگر پہلی بار مجھے لگا کہ میرا دل یہاں نہیں رکا ہوا۔ میرا دل تمہارے پاس جا چکا تھا، اور میں نے آہستہ سے خود سے کہا، میں تیار ہوں، میں تمہارے ساتھ ایک زندگی شروع کرنے کے لیے، صرف محبت کرنے کے لیے نہیں، بلکہ ساتھ جینے کے لیے۔ میں اب تمہیں صرف یاد نہیں کرنا چاہتا، میں دروازہ کھول کر تمہیں گھر آتے دیکھنا چاہتا ہوں۔ میں اپنے فاصلوں کی طاقت ثابت نہیں کرنا چاہتا، میں قربت کی حقیقت جینا چاہتا ہوں، اور اس بار میں انتظار نہیں کروں گا۔